السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کل ایک ریل آتی ہے جس میں یہ بولا جاتا ہے کہ بھئی میں تو کھانا کھان دے بھی پیسے لینی ہیں، تے نویں کپڑے پان دے بھی پیسے لینی ہیں، تے میں جولری پان دے بھی پیسے لینی ہیں، تے میں اس چیز دے بھی پیسے لینی ہیں، تو اس چیز دے بھی پیسے لینی ہیں۔ مطلب کہ میں فری میں کوئی کام نہیں کرتی، کسی کا میں کوئی بھلا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی۔ میں تو ہر چیز کے پیسے لیتی ہوں، اور اس چیز پہ ڈیبیٹ کر کے لوگوں کی دل آزاری کی گئی، سرعام دل آزاری کی گئی، لوگوں کو گناہ پہ اکسایا گیا۔ مطلب کہ خواتین کو یہ بولا گیا کہ اگر آپ بھی میری طرح یوٹیوب پہ نام کما لیتی ہیں، نام بنا لیتی ہیں، فیمس ہو جاتی ہیں، تو آپ بھی یہ سب کچھ کر سکتی ہیں۔ فری کا کھا بھی سکتی ہیں، فری کا پہن بھی سکتی ہیں، فری کے ٹرپ بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سراسر اس کی میں جتنی بھی مذمت کروں کم ہے، کیونکہ یہ سراسر غلط میسج جو ہے وہ کنوے کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں نا، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ بھئی کسی پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ہر کسی پہ ہوتی ہے یہاں پہ ڈیبیٹ۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے پہ کوئی ڈیبیٹ نہ ہو، ہم پہ کوئی بات نہ کرے، ہمیں کسی کی کوئی بات سننا نہ پڑے، تو وہ سوشل میڈیا سے نا بہت دور رہتے ہیں، وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اپنی رسپیکٹ کو بہت عزیز ہوتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے ہوتے کہ ہماری جو پرسنل لائف ہے اس کے اندر لوگ جھانکیں، اس کے اوپر لوگ بات کریں، کیونکہ انسان گناہ گار ہے، اور انسان جب سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو یہاں پر آ کے وہ اپنی پرسنل چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمانی کے ہزاروں کام ہوتے ہیں۔ ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر کہیں نہ کہیں معافی کا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بھی فرماتی ہے کہ جو تمہارے عیب میں دیکھ رہا ہوں وہ تم خود اپنی زبان سے کسی کو نہ بتاؤ۔ یہ تو اللہ نے خود منع فرمایا ہے اس چیز سے، لیکن یہاں سوشل میڈیا پہ انسان اپنی کیا کہتے ہیں کہ بظاہر وہ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہے، اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بھی میں بڑا کوئی مہان ہوں، میں نے بڑا کوئی تیر مارا ہے، میں بڑا فیمس ہو گیا ہوں، میں بڑے پیسہ کما رہا ہوں، میرا بڑا نام ہے۔ لیکن ان چیزوں میں وہ اتنا ایسی چیزیں کر بیٹھتا ہے جس میں سرعام کھلے لفظوں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اور یہی پلوشہ نے کیا۔ اب اچھا لائیو تو کر دی، لوگوں کی ناسیں ساڑ دی، لوگوں کی دل آزاریاں کیں۔ تو یہاں پہ مجھے کسی ایک دو نے لکھا ہے کہ تم شاید جیلس ہو رہی ہو، تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ شاید آپ لوگوں کو میں نے کبھی بتایا نہیں، اور نہ ہی میں کبھی بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، کیسی ہوں، کہاں رہتی ہوں، کیا میرا لائف سٹائل ہے، کیونکہ مجھے گھر سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور میرا ضمیر بھی اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا۔ تو لیکن اللہ کا شکر ہے، ہر وہ چیز جو پلوشہ مفت میں لیتی ہے، مفت میں کھاتی ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ بھئی کوئی اس چیز کا خواہش رکھتا ہو یا اس کے پاس نہ ہو۔ تو آپ نے اندازے لگائیں، آپ کو شاید لگتا ہو کہ ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو پلوشہ مفت لے رہی ہے نا، ہم وہ اپنے پیسوں سے خرید سکتے ہیں۔ تو اس لیے جلن اور حسد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اسی طرح کی شہرت حاصل کر کے ہم نے بھی کیا کہتے ہیں، ہم بھی اگر اس طرح کے حریص اور ندیدے ہوتے تو ہم بھی اس طرح کی شہرت حاصل کر سکتے تھے۔ بہرحال جی، ہر کسی کا اتنا وہ نہیں ہوتا، اس کو ضمیر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دنیا کی لذتوں کے لیے جو ہے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ تو الحمدللہ میں ہمیشہ سے ہی زیادہ جو میرا رہا ہے کہ بھئی دنیا کی لذتوں میں نہیں کھونا، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ہمارے بزرگان دین نے، علماء کرام نے اس دنیا کو ناپسند فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بھی اس دنیا کو ناپسند فرماتی ہے، اور اس دنیا کو غلیظ قرار دیا گیا ہے۔ اس دنیا کی رنگینیاں، خوبصورتیاں یہ وقتی ہیں، اس میں یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس زندگی میں ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے، اور وہاں پر ہمارے اچھے گھر ہوں، اچھے ٹھکانے ہوں، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ جو ہے نا ہمارے مدفن ہوں، اور آقا کے قدموں میں ہمارے مدفن ہوں، بس یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو باقی دنیا تو کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ تو فرعون جیسے لوگ آئے، اور افلاطون آئے، بڑے بڑے یہاں پہ بادشاہ آئے، انبیاء کرام آئے، علماء کرام آئے ہیں،
مطلب تابعین آئے، تبع تابعین آئے، مطلب کہ دنیا میں نیک ہستیاں بھی آئیں، وہ بھی چلی گئیں، اور برے سے برا انسان بھی آیا یہاں پہ، وہ بھی چلا گیا۔ یہاں پہ تو کسی نے نہیں رہنا، لیکن جو نیک تھے انہوں نے اپنی آخرت کو خوبصورت بنا لیا اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے، اور جو گناہوں کے کاموں میں پڑ گئے، پھر اللہ رب العزت کی ذات بے شک مہربان ہے، معاف کرنے والی ہے اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو۔ باقی ظاہری بات ہے جو اعلان گناہ کرتا ہے تو اس پہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو کوئی بات کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا، گناہ گار وہی انسان ہے جس نے اپنے گناہوں کا خود اعلان کیا اور اعلان گناہ کیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ ریل آئی، اس کے بعد پھر وہ لائیو آ گئی، لائیو میں یہ کہا گیا کہ بھئی انڈس پہ بات ہو رہی ہے، تو کوئی ایک انڈس کی چیریٹی کے اگینسٹ ویڈیو بنی ہے، مطلب کہ کسی نے بھی پلوشہ کو یہ بولا ہو کہ تم انڈس کے لیے چیریٹی کیوں کر رہی ہو، تو وہ ویڈیو لگائے، وہ کلپ چلائے، کیونکہ لوگوں کو ثبوت دے۔ آج تک میں نے انڈس کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، اور جس نے بھی بات کی ہے اس نے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے اس کو، اس کے کام پر، کہ یہ ایک اچھا کام ہے کہ آپ انڈس کے لیے چیریٹی کرتے ہیں۔ باقی اس نے خود اپنے منہ سے بتا دیا کہ یہاں پہ چیریٹی بھی پیڈ ہوتی ہے، چیریٹیز بھی پیڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تو مطلب کہ کوئی بھی انفلوئنسر ہے یا کوئی بھی آرٹسٹ ہے تو وہ چیریٹی کے بھی اس کو کمپنی پے کرتی ہے جو چیریٹی کروا رہی ہوتی ہے ان سے، تو یہ تو اس نے خود بول دیا۔ یہ بات ہم نے ضرور اپنی ویڈیوز میں کی ہے، ایک بار نہیں کی، میں کہوں گی 100 بار کی ہے، کہ ہم نے یہی بولا ہے کہ یہ جو چیریٹیز ہوتی ہیں یہ بھی پیڈ ہوتی ہیں۔ کمپنیز جو ہیں جن کے بہت زیادہ فالوورز ہوتے ہیں ان کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہم آپ کو اتنا پے کریں گے اور آپ ہمارا یہ جو ہدف ہے اتنا ہم آپ کو ہدف دیتے ہیں، یہ ہمارے آپ کام کے لیے کوئی فلاحی ادارہ ہے یا ہاسپٹل ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں اتنا جو ہے وہ فنڈنگ کر کے دیں۔ تو یہ تو خود پلو نے بتا دیا، یہی ہم نے بتایا ہے، ہم نے تو کوئی اور بات نہیں کی۔ ہاں البتہ باقی چیریٹی جو یہ خود اپنے طور پہ کرتی ہیں، جو کسی ادارے سے لنک نہیں ہوتی، اس پہ ضرور تنقید کی گئی ہے، اس سے ہم بالکل بھی مکر نہیں رہے ہیں، اس کا بالکل اس کے بارے میں بات ہوئی ہے، مختلف چینل سے ہوئی ہے، لیکن جو بات حق اور سچ کی ہے آپ وہ کریں۔ آپ بیٹھی ہیں چیریٹی اکٹھے کرنے کے لیے، انڈس کے لیے ہدف پورا کرنے کے لیے، جو آپ سے ہو نہیں رہا، اس دفعہ آپ سے ہو نہیں رہا، اور آپ اس میں ہمیں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ جان بوجھ کر بنا رہی ہیں، اور یہاں پر بھی جو تمہاری پرانی عادت ہے سمپتی لینے کی، تمہاری پرانی عادت ہے ہمیشہ سے ہمدردیاں بٹور کر اپنے کام لوگوں سے نکلوانے کی، یہاں پر بھی تم نے وہی حرکت کی، اور دکھی آتما کی طرح آ کے بیٹھ کے اور اپنے کیا کہتے ہیں انڈس پہ بات ہو رہی ہے، چیریٹی پہ بات ہو رہی ہے، تم نے اپنی چیریٹی جو تم لوگ خود اپنے طور پہ لیتے ہو اس کو تم نے جان بوجھ کر اس کے ساتھ ملا کے مکس کر کے اور لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی تاکہ تمہارا ہدف پورا ہو جائے۔ تو جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ میرا چینل چھان لیں، کسی اور کا دیکھ لیں، کہیں پر بھی انڈس ہاسپٹل کی چیریٹی کے اگینسٹ کوئی ایک بھی ویڈیو بنی ہو تو ہمارا کیا کہتے ہیں آپ جو کہیں گے ہماری وہ سزا۔ تو جو کسی ادارے کے لیے کسی اچھے کاز کے لیے چیریٹی اکٹھی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے اگینسٹ کبھی بھی نہیں تھے نہ ہوں گے۔ یہ جھوٹ پھیلا رہی ہے خود پلو میڈم، یہ جھوٹ پھیلا رہی ہے صرف اور صرف سمپتی اور ہمدردیاں بٹورنے کے لیے، تاکہ میں ہمدردیاں بٹوروں اور لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ اس کے نیک کام میں جو ہے ریاکشن والے وہ روڑے اٹکا رہے ہیں اور اس کا ہدف جلدی پورا ہو جائے۔ تو باقی اس نے کہا کہ میں نے انڈس کے لیے فری آف کاسٹ کام کیا ہے، تو میں مانتی نہیں ہوں کہ اس نے فری آف کاسٹ کام کیا ہو۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ثابت کر کے بتاتی ہوں۔ یہ کہتی ہے کہ میں کھانا کھانے کے بھی پیسے لیتی ہوں، کپڑے پہننے کے بھی پیسے لیتی ہوں۔ اس نے آج تک کسی برانڈ کا نام نہیں بتایا۔ عموماً انفلوئنسر جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے کس برانڈ کا کپڑا پہنا ہے جب ان سے ان کی وائی ٹی فیملی میں سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتی۔ جس بندی کا دل اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ کسی کے کپڑے کا بتا دیں کہ یہ کون سی برانڈ کا ہے، جس بندی کا اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ کسی کا لنک لگا دے، کسی کا نام اپنی اس پہ لگا دے، یہاں تک کہ اپنی سگی دیورانی کا اس نے وزٹ کیا، اس کا وہاں پہ مینشن نہیں کیا، تو اس بندی سے ہم کیا امید کرتے ہیں کہ وہ اس نے فری آف کاسٹ کام کیا ہوگا؟ نہیں۔
یہ تو بات ماننے والی ہی نہیں ہے کہ اس نے فری آف کاسٹ کام کیا ہو. لیکن اس نے پیسے نہیں لیے, اس نے کچھ اور لیا ہے. اس نے کچھ اور کیا لیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اس نے لیا ہے جی شہرت. اس کو حاصل ہوئی ہے شہرت. جب اس نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا ہائی فائی کلاس کا کیا کہتے ہیں کہ لیول کا کام ہو رہا ہے, اور اس میں کیا ہے کہ یہ چیریٹیز سے مطلب بن رہا ہے کہ لوگوں کی مدد سے, لوگوں کی ہیلپ سے غریب لوگوں کے لیے ہاسپٹل بن رہا ہے, تو یہ جان بوجھ کر اس میں کودی. انہوں نے اس کو اپروچ نہیں کیا. یہ خود بتا رہی ہے کہ میں نے خود یہ چیز جو ہے کی تھی, میں نے خود یہ بیڑا اٹھایا تھا, اور میں یہ خود ان کے پاس گئی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی اس ہاسپٹل کے لیے اتنی چیریٹی جو ہے وہ میں اکٹھی کر کے آپ کو دوں گی. کیونکہ اس کو پتہ تھا, یہ پہلے بھی کر چکی تھی, اس کو پتہ تھا کہ میں نے جب اپنے فالوور سے یہ بات کرنی ہے تو انہوں نے میری بات کو ماننا ہے. تو یہ وہ خاتون ہیں کہ جو بظاہر تو وہ انڈس کے لیے فری آف کاسٹ کام کر رہی ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے, اس پہ میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. لیکن بقول اس کے اپنے, کیونکہ یہ خود ثابت کر چکی ہے, اس نے اپنے منہ سے کچھ ایسی باتیں ہم لوگوں سے شیئر کر دی ہوئی ہیں کہ جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ فری میں کام نہیں کرتی, کبھی کسی کا اس نے فری میں بھلا نہیں کیا, کبھی بھی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس سے اس کو فائدہ نہ ہو رہا ہو اور وہ فری میں کر دے. تو اس نے انڈس کو خود اپروچ کیا, اس نے بہت سارے لوگوں کو خود کیا ہے, یہ کوئی صرف انڈس نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اس نے خود بولا کہ میں آپ کو اتنا کر کے دوں گی. اس کو جیسے میں نے بتایا, اس کو پتہ تھا میرے فالوورز جو ہے میری بات مانتے ہیں, اور میں ان سے کہوں گی, ریکویسٹ کروں گی, تو کیونکہ یہ ماضی میں بھی اس طرح کے کام کر چکی ہے. تو پھر لوگوں نے اس کی بات پہ لبیک کہا, اور وہ ہدف جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. اور اس کا پھر ظاہری بات ہے, جب ہدف ایک بندہ کمپلیٹ کر کے دے دیتا ہے اگلوں کو, تو اگلے بھی تو پھر آپ کا نام لیتے ہیں نا. اگلوں نے بھی پھر آپ کی پکچر وہاں پہ لگائی, جیسے کہتی ہے کہ میری پکچر لگی ہوئی ہے. پھر جب انہوں نے جہاں پہ چیریٹی کے لیے کچھ بھی اور کیا کہتے ہیں کہ آرگنائز کی, مطلب جیسے سارے اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ, تو وہاں پہ آپ کو بلایا, اور آپ کو کیا کہتے ہیں وہاں پہ مختلف لوگوں سے آپ کا ملنا ملانا ہوا. آپ نے وہاں پہ ویڈیوز بنائیں, آپ نے ایکٹریس کے ساتھ اور مزید انفلوئنسرز آپ کے ساتھ جڑے, بہت سارے لوگوں سے آپ کی دوستیاں بنیں. تو میری پیاری پلوشا, سمجھنے والے لوگ اگر غور و توجہ سے یہ چیز سمجھے نا, تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اس چیز سے بھی تم نے بہت کچھ حاصل کیا. اس چیز نے, وہ فری آف کاسٹ جو تم نے انڈس کو چیریٹی کر کے دی تھی, اس کے بدلے تمہیں شہرت ملی. تمہاری شہرت میں مزید اضافہ ہوا, مزید لوگ تمہیں جاننا شروع ہو گئے, بہت سارے اور لوگ تمہارے ساتھ جڑ گئے, بہت سارے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی ایک انفلوئنسر ہے پلوشا نام کی, جو سوشل میڈیا پہ کام کرتی ہے, اور اس طرح اس نے انڈس کے لیے چیریٹی بھی اکٹھی کی ہے. تو میری جان, تم نے گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا. لیکن یہ کیا کہتے ہیں نا کہ جو سمجھنے والے ہیں نا, وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ ایسی بندی جو خود اپنے منہ سے چند لمحے پہلے یہ کہتی ہے کہ آپ تو کھانا کھانے کے پیسے دیتے ہیں نا, تم نے اگلوں کے دل توڑے, تم نے اگلوں کی دل آزاریاں کی کہ تم تو جیب میں سے خرچ کر کے کھانا کھاتے ہو, لیکن میں کھانا کھانے کے پیسے لیتی ہوں. جو خاتون اتنا اترا کے لوگوں کو جلانے کی کوشش کر رہی ہے, لوگوں کی سرعام دل آزاری کر رہی ہے, لوگوں کے دل توڑ رہی ہے, اس سے میں کیسے یہ امید کر سکتی ہوں کہ اس نے فری آف کاسٹ کام کیا ہو انڈس کے لیے. تو میں جتنے دیکھنے والے ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں, آپ ہمارے چینل کو چھان ماریں گے نا, ایک ویڈیو آپ غور سے سن لیں جو پلوشا کے ٹاپک پہ بنی ہے, کہیں پر بھی آپ کو انڈس کے اگینسٹ آپ کو کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی, اور انڈس کے لیے جو اس نے چیریٹی جمع کی اس کے اگینسٹ کوئی بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی. کیونکہ کبھی بھی ہم کسی بھی فلاحی ادارے کے لیے جو چیریٹی اکٹھی کی جاتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہم اس کے اگینسٹ بات نہیں کرتے. تو یہ سب جھوٹ یہ جان کے پھیلا رہی ہے, کیونکہ اس کا ہدف پورا نہیں ہو رہا. جو اس دفعہ اس نے پچھلے سال سے بھی زیادہ اس نے وعدہ کر لیا ہے پیسہ اکٹھا کر کے دینے کا, اور وہ ابھی تک ہو نہیں رہا, اور اس کی وجہ سے یہ خود پریشان ہے,
اور اس میں ہمیں گھسیٹ کر ہمیں انوالو کر کے ہمدردیاں، جو اس کا پرانا طریقہ رہا ہے ہمیشہ سے ہی ہمدردیاں بٹور کر ہی اس نے سارے کام کروائے ہیں، عوام سے کروائے ہیں، اپنے فالورز سے کروائے ہیں، اس نے فالورز بڑھائے ہیں، یا تو اس کے اپنی اماں کے ذکر کر کے سمپتیز لیتی رہی، بیمار بھائی کا ذکر کر کے سمپتیاں لیتی رہی، غریب فیملی کا اپنے ماں باپ کی غربت کا ذکر کر کے یہ ہمدردیاں بٹورتی رہی، پھر اپنی بہنوں کی شادیاں میں نے کیسے کروائی، میں نے کتنی سٹرگل کی، وہ ہمدردیاں بٹورتی رہی، اور آج ہمدردیاں بٹور کے یہاں تک اس لیول تک آپ لوگوں نے اس کو پہنچایا ہے، اور اس کا غرور اور تکبر اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بھی میں تو بنا پیسے کے کھاتی بھی نہیں ہوں کسی جگہ پہ جا کے۔ واہ پلوشہ، یہ کیا بات ہے آپ کی، یہ لوگ جنہوں نے تمہیں آج اس قابل بنایا ان کا تم نے کہیں ذکر نہیں کیا، ان کو تم نے کہیں اپریشیٹ نہیں کیا، ان کو تم نے کہیں پر یہ کریڈٹ نہیں دیا کہ اگر آپ نے میرے کانٹینٹ کو پسند کیا تھا، میں نے آپ کو رو کے دکھایا تو آپ نے مجھ سے ہمدردیاں کی، میں نے آپ کو ہنس کے دکھایا تو آپ میری خوشیوں میں شامل ہوئے، تم نے پورے کا پورا کریڈٹ اپنی محنت کو دیا، تم نے یہ کہا کہ بھائی یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں اس لیول تک پہنچی ہوں اور یہ میری خود کی محنت ہے اور اللہ کی تقسیم ہے۔ تو اللہ کی تقسیم جو ہے کیا کہتے ہیں، شراب بیچ کر کوئی مسلم اگر پیسہ کما رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، اس کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بولا کہ حرام چیز بیچ کے تم پیسہ کماؤ۔ کوئی جوا کھیل کے پیسہ کما رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی تقسیم کہو گی تم کہ بھئی اللہ اس کو دے رہا ہے، وہ جوا کھیل کے کروڑ پتی بن گیا ہے۔ کوئی حرام کام کو پروموٹ کر کے پیسہ کما رہا ہے تو اس کو بھی تم یہی کہو گی کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ اس کو پیسہ دے رہا ہے۔ کوئی سود کھا رہا ہے تو بھی تم یہی کہو گی کہ بھئی یہ سود کھا رہا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس کو اللہ دے رہا ہے۔ واہ پلوشہ میڈم واہ! اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک میں ہر حرام کام پہ جو کمایا ہوا پیسہ ہے نا، غلط کام سے کمایا ہوا پیسے کو حرام قرار دیا، اور حرام سے بچنے کی مسلمانوں کو تعلیمات دی گئی ہیں، اور حرام کا ایک لقمہ بھی صحابہ کرام کے حلق میں چلا جاتا تھا نا اور انہیں پتہ چل جاتا تھا تو وہ حلق سے اپنا لقمہ نکال کے باہر پھینک دیتے تھے۔ ہم ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں، لیکن تم نے تو آ کے لوگوں کو جلانے کے لیے یہ کہا کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے عزت تو پھر میں کہوں تو اللہ معاف کرے جو کہتے ہیں کہ بھانڈ ہیں، کنجر ہیں، مراسی ہیں بیچارے، جو کہ ناچ گا کے ہنسا کے بیہودہ باتیں کر کے انہوں نے بھی بہت پیسہ کمایا ہے، تو پھر کیا تم یہ کہو گی کہ ان کو بھی اللہ نے توفیق دی؟ اللہ نے تو یہ فرما دیا، اللہ رب العزت کی ذات نے تو قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ حرام کھانے والے کی بخشش نہیں ہے، حرام کھانے والے کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ تو تم کیسے کہہ سکتی ہو، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ تمہارا جو یوٹیوب پہ تم کام کر رہی ہو یہ حق حلال کی کمائی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد تم اپنے شوہر کی کہیں نہ کہیں میں کہتی ہوں کہ انسلٹ کرتی ہو کہ ایک اچھا کمانے والا شوہر اللہ نے تمہیں دیا اور تم نے شکر ادا نہیں کیا، اور تم نے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کر کے اپنی نمائش کر کے یوٹیوب سے پیسہ کمایا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کوئی دنیا کی کوئی، اگر تم مسلم ہونا تو کہیں پہ بھی چلی جاؤ دنیا میں، تمہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ تمہاری حق حلال کی کمائی ہے، کیونکہ علماء کرام نے صاف الفاظ میں فیملی ولاگنگ اور عورتوں کو زیب و زینت دکھا کر جو کمائی وہ کر رہے ہیں، جو فیملی ولاگنگ فیملی دکھا کے جو کما رہے ہیں اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اس پہ اوپر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب جو ہے پھر اس نے اپنی لائف میں یہ کہا کہ میں نے کبھی کسی کی پکچر لگا کے تو کمایا ہے یا کام کیا ہے، یا اگر تمہیں یوٹیوب نے اجازت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم دوسروں کی پکچر لگا کے کام کرو گی۔ جی ہاں، ہم دوسروں کی پکچر اس لیے لگاتے ہیں کہ جب دوسرے خود کی خود نمائش کرتے ہیں نا، جب دوسرا خود اپنی پکچرز لگاتا ہے تو پھر دوسرے کو وہ کس منہ سے کہتا ہے کہ میری پکچر کیوں لگائی ہے؟ کیونکہ تم نے تو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے سوشل میڈیا پہ، تم نے تو خود سرے عام اپنے آپ کو سیل کیا، بیچا، خود کو بیچ کر تو تم نے آج یہ مقام حاصل کیا ہے، تو کسی دوسرے کو تم کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ میری پکچر کیوں؟ آپ ہماری نہیں لگا سکتی، آپ لگائیں، ہماری لگائیں گی، ہمیں تو وہ شہرت حاصل ہی نہیں ہے، نہ ہم اس شہرت کے بھوکے ہیں، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا ہماری تصویر لگا کر، ہمیں تو فائدہ ہوتا ہے تو ہم آپ کی تصویر لگاتے ہیں۔ اور یہ فائدہ کیوں ہوتا ہے؟
کیونکہ تمہارے ایسے کام ہیں جو جن سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور ان کاموں کا ہم ذکر کرتے ہیں، لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں، اس برائی کے خلاف ہم آواز اٹھائیں۔ تو جہاں تمہیں حق ہے لوگوں کو ورغلانے کا، لوگوں کو بری متیں دینے کا، لوگوں کو یہ کہنے کا کہ تسی بھی آ جاؤ تو انہوں بھی مفتہ مل جائے گا، میرے ورگا تسی بھی بنا لو، تو ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں، کیونکہ برائی کے خلاف آواز اٹھانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں، تو تصویر تو لگانی ہوتی ہے، بات جو تمہاری ہوتی ہے، تو دنیا میں تم پہلی نہیں ہو جس پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا، اگر اتنی تکلیف ہے نا کہ تم پہ بات ہوتی ہے، تمہاری تصویر لگتی ہے، تو تم گھر میں بیٹھو نا، باعزت طریقے سے زندگی گزارو، اور اگر کام کرنا ہے تو پردے میں رہ کے کرو۔ اگر تم سر عام اس طرح آؤ گی تو پھر ظاہری باتیں تو ہوں گی، باتیں یہاں پر تو بڑے بڑے نیک لوگوں پر باتیں ہوتی ہیں، تم کیا چیز ہو؟ تم تو ایک دنیا دار خاتون ہو جو دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی کیا کہتے ہیں رنگینیوں میں مست ہو، مگن ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اس دنیا میں ہی ہم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور اس دنیا کی ہی تم نے یہاں پہ جتنا بھی ساز و سامان اکٹھا کیا ہے، جتنی شہرت حاصل کی ہے، یہ تمہیں آگے کہیں کام آئے گی، تمہیں ایسے لگتا ہے، تو یہ تمہارا وہم ہے، تمہارا خیال ہے۔ اگر تم غلط کام کر کے لوگوں کو کیا کہتے ہو اکساؤ گی، لوگوں کو، خواتین کو غلط میسج دو گی، تو اس کے اگینسٹ بات کرنے کا ہمیں بھی ایک عورت ہونے کے ناطے پورا حق ہے کہ ہم لوگوں کو روکیں کہ ان کی باتوں میں مت آئیں۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔